دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ آخری بدھ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 24 روزوں تک، ماہ رمضان کی پہلی 24 سحریوں میں 24 افطاریوں میں رب کریم کو راضی نہ کرا سکے، جنہوں نے پہلے اور دوسرے عشرے کو لاپرواہی میں، غفلت میں، شاپنگیں کرتے ہوئے گزار دیا، تو وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن، کیونکہ آج تاخرات بھی ہے، تو یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ماہ رمضان کی یوں تو ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن جب یہ تاخراتیں آ جاتی ہیں تو ان کی فضیلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العالمین کا لاڈلا ترین مہینہ ہے، حدیث نبوی ہے۔ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستوں، آج ماہ رمضان میں اللہ سے اگر آپ لوگ خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور جو دعا کا طریقہ بتاؤں گا اس کے مطابق پڑھیے گا۔ اور جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجت اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشات انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اور دوستوں، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے آخری بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت، خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن یعنی تاخرات کو یہ خاص عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، آپ اللہ پاک کے پسندیدہ بنتے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستو، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا، اور اپنے تمام بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو میں یہ واٹس ایپ کر چکا ہوں، اور یہ 4 نوافل بھی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ ان نوافل کو آپ لوگ اپنی حاجات کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کا بھی مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے نوافل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ نوافل آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنے ہیں۔ کوشش کریں کہ رات میں ان نوافل کو پڑھ لیں۔ اگر رات میں وقت نہ ملے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں کوشش کریں کہ ان نوافل کو پڑھ لیں، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے اور یہ تیسری تاخرات ہے۔ تو اللہ والوں، آج تیسری تاخرات ہے تو کوشش کریں کہ یہ نوافل پڑھ لیں۔ اس کا صحیح طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس طریقے سے ان نوافل کو پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ یوں تو یہ نوافل آپ لوگ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام دنوں سے مراد یہ کہ ماہ رمضان کی جیسے 26 تاریخ ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج تاخرات ہے تو آج آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ اگر میری کوئی بہن ہے یا میرا کوئی بھائی ہے، اس کی کوئی حاجت ہے، یعنی کہ رزق کے حوالے سے حاجت ہے، یا پسند کی شادی کے حوالے سے حاجت ہے، یا پھر آپ لوگ اولاد چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، دیکھیں حاجت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا، ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ کوئی کاپی پینسل ہے تو وہ بھی لے کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں گے، مصلی بچھا کے آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے لیے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے لیے۔ پھر اپنی حاجت بیان کریں گے کہ دراز عمر بالخیر چاہیے، عمر کی درازگی چاہیے،
یا پھر صحت کلی چاہیے تو شفا کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر پسند کی شادی اگر کرنی ہے تو آپ یہ کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کی حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دل میں اس لڑکے کا یا لڑکی کا نام بھی سوچ لیجئے گا، ویسے اللہ پاک ارادوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کی حاجت بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ناگہانی آفات بلیات سے حفاظت کے لیے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے نیت کر لی کہ میں جسے مثال کے طور پہ آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی شادی کے لیے، تو نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اپنی پسند کی شادی کی حاجت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یا آپ نے اللہ اکبر کہا اور اپنی نیت باندھ لی۔ اب آپ لوگوں نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ اب اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں تو آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، جو سورت ملانی ہے، وہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر اگر آپ لوگوں کو زبانی نہیں یاد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اس سورت کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ سورت یاد نہیں تو پھر آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ایک رکعت میں 7 بار پڑھی جائے گی، اوپر دوسری طریقے سے دوسری رکعت ہوگی، اس میں بھی آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو سورۃ القدر یاد ہے تو سورہ قدر پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کرا، پھر آپ لوگوں نے قومے میں کھڑے ہوئے، پھر آپ لوگ سجدے میں گئے، جلسہ کرا، پھر سجدے میں گئے اور پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے آئے، تو پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے اور 7 بار پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ نے 2 رکعتیں کمپلیٹ کر لی، سلام پھیر لیا، یہ 2 رکعت آپ کی ہو گئی۔ اب آپ لوگ 2 رکعت اور نفل پڑھیں گے اپنی اور حاجت کے لیے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک حاجت کے لیے 2 نوافل پڑھے جائیں گے، ایک ارادہ، ایک مقصد، 2 نوافل۔ اب آپ لوگوں کے جتنے زیادہ مقصد ہیں پڑھیں گے اسی طریقے سے، پہلی رکعت میں سورۃ القدر اور دوسری رکعت میں 7 بار سورۃ الاخلاص۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے۔ ان نوافل کو کن فیکون کے نوافل کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ لوگ نوافل پڑھ لیں گے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ایک صالح طریقہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی عبادت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے، زیادہ موقع ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ سورۃ الاخلاص یا سورۃ الفاتحہ، ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں اور اپنی دوسری رکعت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی یہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کیا کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے، طاق رات ہے، تو لہٰذا وظیفہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ تو آپ لوگ اس عمل کو کس طریقے سے کریں گے، آئیں ذرا اس کی طرف چلتے ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، اب تو آپ لوگوں کو عقل آ جانی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نوسر باز بھرے پڑے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ لیلۃ القدر 23 تاریخ کو ہوگی، تو 23 تاریخ کو لیلۃ القدر کی رات ہوئی، لوگوں نے دیکھا، لوگوں کے سولر بھی دیر سے آن ہوئے۔ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ اپنے سولر سے آزما لینا، تمہارے سولرز بھی بہت دیر سے آن ہوں گے۔ وہ ہوا وہی جو پہچان ہے کہ سورج نکل تو جاتا ہے لیکن کرنیں بہت دیر سے نکالے گا، اور ٹھنڈی ہوائیں بہت تیز چلیں گی۔ تو آپ نے 23 کی رات کو وہ منظر دیکھ لیا۔ تو اللہ والو، اگر وہ منظر دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ اگر عقل کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر کب عقل کے ناخن لیں گے؟ اور ایک اور بات میں یہ کہہ دوں کہ میری بہت ساری بہنیں یہ بار بار کمنٹ کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیر سے اس ویڈیو کو دیکھا کہ ہمیں اپنی اس دعا میں شامل کر لیں۔ اب وہ دعا تو نکل گئی، لیکن دعا کا جب میں نے کہا تھا تو آپ لوگوں کو میں روزانہ کی دعاؤں میں شامل کر لیتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ جو بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں، سب کا جواب دینا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ میں سب کو جواب دوں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ پاک آپ پہ رحم فرمائے، آپ پر کرم فرمائے، آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور دعاؤں میں آپ کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے سبسکرائبرز کے لیے اور میرے ویورز کے لیے جو مجھے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان پر رحم فرما دے، ان پہ کرم فرما دے،
ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کے رزق کو بڑھا دے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہمیشہ رہتا ہوں۔ تو اللہ والوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس فیملی کا حصہ بنیں۔ ہم لوگ ایک دوسروں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا دینا اور لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو اللہ والوں ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ بہترین وظائف آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اور دین کی معلومات بھی اس چینل پہ آپ لوگوں کو فراہم کی جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ذرا عمل کو سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں گے۔ آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، صبح اٹھ کر دہاڑی کرنے جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ دہاڑی کیا ملتی ہے؟ 700 800 روپے، 1000 1500 یا 2000۔ 2000 سے زیادہ کی دہاڑی بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو کہ وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کے اپنے اے سی کے کمرے سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اپنے آفس میں جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے صرف کام کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو لاکھوں روپے سے نواز رہا ہے، کروڑوں روپے سے نواز رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو انہوں نے کہیں نہ کہیں راضی کیا، تو اللہ پاک نے ان پر اپنا رحم کر دیا، اپنا کرم کر دیا۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر کرم کرے، آپ پر رحم کرے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا اور آپ کے رزق کثیر، رزق کریم سے نوازے گا اور آپ پر اپنا رحم و کرم جاری فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی منمانی کی طرح پڑھیں تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، اب روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک احتیاط کے وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، یا افطاری میں پڑھ لیں، یا سحری میں پڑھ لیں، یا رات میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، جب آپ کو موقع ملے، جیسے آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اور آج تو ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے۔ طاق رات ہے تو میں یہی کہوں گا کوشش کریں کہ رات میں اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ طاق رات ہے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ آپ لوگوں کے قریب ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی آپ لوگوں نے رات میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، اور چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کا خاص خیال رکھیں کہ دعا آپ لوگوں نے امت کے لیے زیادہ تر مانگنی ہے، زیادہ سے زیادہ امت کے لیے دعا مانگے، رو رو کے مانگے، تڑپ کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے۔ میرا اللہ پاک آپ پر ضرور اپنا رحم کرے گا، آپ پر ضرور اپنا کرم فرمائے گا، لیکن آپ نے امت کے لیے پہلے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا تو لازمی قبول ہوگی۔ رب بڑا حیا والا ہے، وہ کلمہ پڑھنے پر بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو سوچیں جب آپ امت کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو اللہ پاک کیسے تنہا چھوڑ دے گا؟ آپ کے حق میں پہلے دعا قبول ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے امت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک امت محمدی پر رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے، مدد کا بہترین بندوبست فرما دے۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں امت کے لیے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا، آپ پر کرم فرمائے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا،
آپ کے رزق کو وسیع و عریض فرمائے گا، معاملات کو بہترین فرمائے گا۔ امت کے لیے دعا کریں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے، تاکرات ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل یا وہابو کا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جہاں آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھیں، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا ہے۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا وہابو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوری طور پہ پڑھا اور اپنی جان چھڑا لی۔ 33 بار کا مطلب ہے تھوڑا آرام سے پڑھیں اور اچھے الفاظ میں پڑھیں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں۔ اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہو، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج نیا گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 33 بار پڑھنے سے 33 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صرف 33 بار یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 33 بار پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر انسان کو زبانی آتی ہے، تمام مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ الکوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر بے اولادی کے لیے بہترین سورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین سورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین سورت ہے۔ اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا وہابو پڑھا، پھر سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ اس عمل کو جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات، بڑی چلے کر کر کے وہ اکتا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے سمجھو کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ کے دل کو سرور آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 16,000 مرتبہ پڑھنا جاتا ہے، بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 10,000 بار پڑھنا جاتا ہے، بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 1,000 بار پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے وہ وظیفے لے کر آتا ہوں جو کہ تعداد میں بھی کم ہوں اور ان کی جو فیوز و برکات ہے وہ 10,000 بار پڑھنے والے کے برابر ہی ہو۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر وہ خاص سورت ہے جو آپ کی پریشانی دور کرتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پریشانی دور ہوتی ہے، غموں میں امان ملتی ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیارے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ شدید غمزدہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ کتنے ہی غم میں کیوں نہ ہو، اس صورت کو پڑھو گے اللہ پاک آپ کا غم دور کر دے گا۔ آپ کا غم دور نہیں کرے گا، صرف آپ کی اس غم جو بھی ہوگا، جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی وہ دور بھی ہوگا اور آپ کی وہ حاجت پوری بھی ہوگی۔ یعنی آپ اگر پریشانی میں ہی روتا ہے نا بندہ، اب امان جب ہی ملے گی جب آپ کی وہ پریشانی حل ہوگی، تو اللہ پاک اس پریشانی کو حل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے نمبر پہ یا وہابو کو 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کون سا عمل کریں گے، کون سا وظیفہ پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ تیسرا نمبر کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے شکر کا وظیفہ ہے۔ یعنی جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ بہت مشہور واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، کہ ان کے دور میں بہت سے ایسے بندے تھے جو شکر کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو اتنا زیادہ نوازتا تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، تو میں اس واقعات کو بیان نہیں کرتا، آپ کو اللہ پاک کی شکر ادا کرنے کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، تو یعنی کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اے میرے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے میرے رب۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ تو میں نے اردو میں آپ کو بتایا، لیکن آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آپ نے عربک میں، یعنی کہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے تینوں تسبیحات کو 33 بار پڑھنا ہے۔ ان کو ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے 99 ٹائمز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے بہترین اور پاکیزہ طاہر آیت کہوں تو یہ بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ پاک کی دو صفتیں شامل ہیں۔ اللہ کے نام سے جو شروع کرتا ہوں اس میں دو صفتیں کون سی ہیں، بسم اللہ الرحمن، الرحمن یعنی کہ رحمان والی صفت بھی آ گئی، الرحیم یعنی کہ رحیم والی صفت بھی آ گئی۔ رحم کی رب کی دو صفتیں ہیں بڑی خاص، اور وہ دونوں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو اس کی شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہے، تو وہ جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے آج اگر آپ لوگ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ در بدر کی آپ لوگوں کو ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر آج آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود پاک لازمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ لوگ کوئی ایسا درود پڑھ رہے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اور بھی جو چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں، یا درود خضری ہے۔ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں، سب سے افضل درود ہے۔ اس کی افضلیت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ نمازوں کے اندر اسی درود کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے منہ کے اندر روحانیت ہے، جو آپ نے پڑھا ہے،
وہ آپ پانی کے اوپر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، پانی میں روحانیت آ گئی، وہ پھر پی جائیں گے تو آپ کے پورے جسم میں وہ روحانیت آ جائے گی اور جسم کے کونے کونوں سے، ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سے جراثیم، کون سے کینسر کے سیلز پڑ رہے ہیں۔ تو ان خاص وظائف کی، کیونکہ دیکھیں قرآن ایک کرامت ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے، تو اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس میں شفا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو بیماریاں ابھی تک آئی بھی نہیں ہیں ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس قرآن پاک کی جو آیت ہے، اول تو پورے وظیفے کو ہی پڑھ کے پھونک مارے، دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، بچوں کو پلائیں، اپنی زوجہ کو پلائیں، اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔